ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني فضلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. يا أيها الذين
الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر ایمان لائے ہو، ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، بے شک بہت سارے عالم، دیندار، مولوی، درویش لیأکلون اموال الناس بالباطل، وہ لوگوں کا مال جھوٹے اور باطل طریقے سے کھاتے ہیں. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ لوگ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ، اور وہ لوگ جو خزانہ بنا کر رکھتے ہیں سونا، والفضة اور چاندی، ولا ينفقونها في سبيل الله، اور اس میں سے اللہ کے راستے پر وہ کوئی چیز بھی خرچ نہیں کرتے. فبشرهم بعذاب أليم، تو ان لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے. یہ آیت سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 34 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ اس منبر پر کھڑا ہونے والا ہر شخص سچا اور ایماندار نہیں ہے. ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، بہت سارے عالم، دیندار طبقہ، علماء، درویش، یہ لوگوں کا مال جھوٹے اور باطل طریقے سے کھاتے ہیں. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ لوگ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برتبی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی، فرض کا رہ گیا، تلقین وصالی نہ رہی. آج میری قوم کا واعظ، میری قوم کا داعی، میری قوم کا مبلغ آج قوم کو اپنے پیٹ کی خاطر، چند روپے اور ٹکوں کی خاطر آج قوم کے سامنے وہ حقائق، وہ نظریہ، وہ سوچ، وہ علم، وہ تمام تر چیزیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، آپ کی سیرت، آپ کا طریقہ اور آپ کا راستہ ہے، وہ حقیقت نہیں بن رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پورے دین کی علماء کرام، اللہ جزائے دے فقہائے کرام کو، جنہوں نے دین کو سمجھنے کے لیے اصول، ضوابط، قاعدے وضع کیے. علماء کرام نے، فقہائے نظام نے ایک قاعدہ وضع کیا، الاصل فی
فی المعقولات والمشروبات والمعاملات الاباحہ۔ یہ قاعدہ، یہ اصول آج ہر بندے کو جاننا چاہیے، یاد کرنا چاہیے۔ الاصل فی المعقولات والمشروبات والمعاملات الاباحہ۔ فقہاء کرام نے پورے دین کا نچوڑ اور خلاصہ نکالا، کھانے پینے کی چیزوں میں اور معاملات میں، پورے دین اور اسلام میں اباحہ وہ ہر چیز جائز ہے، لیکن وہ چیز جسے نص آ کر، دلیل آ کر، آپ کا حکم، اللہ کا حکم آ کر اس چیز کو حرام کر دے۔ وصول دیگر تمام کی تمام کھانے پینے کی اشیاء اور معاملات، کاروبار کی چیزیں، ہر چیز جائز ہے۔ مثلا حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر، لوگوں تمہارے لیے جتنے بھی چار پاؤں والے جانور ہیں، تمام کے تمام جانوروں کا گوشت کھانا حلال ہے، مگر وہ جانور المیتہ جو مر گیا، جو مردار ہے، حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر، تمہارے اوپر سارے چار پاؤں والے جانور حلال ہیں، مگر خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ قرآن نے نص ذکر کر دی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گدھے کے بارے میں آپ نے حکم واضح کر دیا، اور آپ نے ایک اصول، ایک قاعدہ بتا دیا، کلو ذی ناب مخلب، ہر وہ جانور جو اپنے نوکیلے دانتوں کے ساتھ شکار کرتا ہے، ہر وہ جانور جو اپنے نوکیلے جانور دانتوں کے ساتھ شکار کرتا ہے وہ حرام ہے۔ ہر وہ پرندہ جو اپنے پنجے کے ساتھ شکار کرتا ہے وہ حرام ہے۔ یہ چیزیں جو حرام ہے، شریعت نے نام لے لے کر ہر چیز کو واضح کر دیا۔ وصول دیگر الاصل فی المعقولات والمشروبات والمعاملات، کھانے پینے کی چیزوں میں اور معاملات میں ہر چیز جائز ہے، مگر وہ چیزیں، وہ جانور، وہ کھانے پینے کی چیزیں، کلو مسکرین، ہر نشہ آور مشروب، چاہے وہ سگریٹ ہے، شراب ہے، بھنگ ہے، دنیا کا کوئی بھی نشہ ہو، کلو مسکرین حرام، ہر نشہ اور چیز حرام ہے۔ وصول دیگر اسلام میں کوئی بھی مشروب ہو، کسی نام سے ہو، اگر اس میں نشہ نہیں ہے تو آپ اسے پی سکتے ہیں۔ کوئی بھی جانور ہو، چار پاؤں والا ہے، اگر شریعت کی نص اسے حلال قرار دے رہی ہے، ایسا کوئی وجہ، ایسی کوئی وجہ موجود نہیں ہے جس کے ذریعے اسے حرام قرار دیا جائے، وہ حلال ہے۔ حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، وہ جانور ہے تو چار پاؤں والا ہے، گائے ہے، پیڑ ہے، بکری ہے، کٹا بچہ کچھ بھی ہے، لیکن وما اہل بہ لغیر اللہ، وہ جانور کسی دربار پر، مزار پر، کسی بیلے پر اور کسی پیر فقیر کا نام لے کر وہ ذبح کیا گیا ہے، وہ جانور بھی حرام ہے، چاہے وہ کوئی بھی جانور ہو۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، جس جانور پر اللہ کا نام، اس کے علاوہ نام لے دیا گیا ہو، وہ کوئی بھی جانور ہو، چاہے چار پاؤں والا ہے، پرندہ ہے، وہ حرام ہے۔ اور علماء کرام نے ایک قاعدہ وضع کیا، الاصل
فی العبادات المنع، عبادات میں وہ تو معاملات ہو گئے، مشروبات ہو گئے، کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی، اور علماء نے فقہاء نے قاعدہ بنایا الاصل فی العبادات المنع، عبادات میں وہ چیز لینی ہے جس چیز کا شریعت نے نص کے ساتھ ذکر کیا ہے، جس چیز کا شریعت نے حکم دیا ہے، شریعت نے 4 رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا ہے، آپ 5 بھی نہیں پڑھ سکتے، شریعت نے مغرب کی 3 رکھی ہیں، آپ 4 نہیں پڑھ سکتے، شریعت نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، آپ 6ٹھی اپنے اوپر فرض نہیں کر سکتے، شریعت نے 2 عیدیں دی ہیں، آپ تیسری کا وجود نہیں نکال سکتے۔ پتہ کیا چلا؟ الاصل فی العبادات المنع، عبادات میں جو اصل چیز ہے وہ منع ہے۔ شریعت نے اگر 4 کا حکم دیا ہے تو 4 ہی ہے، شریعت نے 2 عیدیں دی ہیں تو 2 ہی ہیں، تیسری عید کا شریعت کے اندر کوئی وجود نہیں ہے۔ اور ہمارے اندر جو محبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منصوبات، آپ کی چیزیں، وہ جھنڈی، وہ سپیکر، وہ اعلان کی چیز، آپ اسے محض ایک جھنڈی اور سپیکر سمجھتے ہیں، لیکن یہ عقیدے کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، لوگوں جو بندہ میری طرف کسی چیز کی نسبت کر رہا وہ میری نہیں ہے، وہ میری نہیں ہے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، کوئی بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا ہے، اور جس کا ٹھکانہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جہنم میں ہے اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ رب کے پکڑے چھڑائے محمد، محمد کے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے۔ جس کے بارے میں اللہ کے رسول کہہ دیں کہ یہ بندہ جہنمی ہے اسے کوئی جنتی نہیں قرار دے سکتا۔ وہ سپیکر، وہ جھنڈی، جو نظریہ، جو سوچ، اس کی نسبت جس طرف آپ کر رہے ہیں، من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو بندہ میری طرف جھوٹ کی نسبت کرتا ہے، وہ بات کرتا ہے، وہ چیز کی نسبت میری طرف کرتا ہے، حالانکہ وہ میری نہیں، فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ یہ کوئی چھوٹا بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ سوچ کا مسئلہ ہے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زبان کا مسئلہ ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جس زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، وہ زبان اس سے اگر الفاظ نکلتے ہیں تو وہ اللہ کی مرضی سے نکلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بڑی محبت کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ، یہ اللہ کے رسول کے نالین ہیں، یہ آپ کی پگڑی ہے، یہ آپ کی جوتی ہے، یہ آپ کا امامہ ہے، بڑی محبت کے ساتھ لوگ ذکر کرتے ہیں۔ لیکن دلیل کیا ہے؟ لائیے کوئی ایک دلیل، ایک روایت ایسی لائیے جس میں آتا ہو کہ فلاں نے فلاں سے فلاں نے فلاں سے فلاں سے فلاں یہ ہوتی ہوئی ہم تک یہ عکس، یہ تصویر ہم تک پہنچی۔ لائیے دلیل لائیے، اگر نہیں ہے تو من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو بندہ میری طرف جھوٹ کی نسبت کرتا ہے، وہ چیز، وہ بات جو میں نے کہی ہی نہیں، جو میری ہے ہی نہیں، میری طرف نسبت کرتا ہے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں
ذکر کیا تھا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو لے کر یہ پورا جمعہ پورے مہینے کے خطبات دروس ذکر کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات کا تذکرہ کرنا تھا، لیکن یہ تمہیدی باتیں ضروری تھی۔ اس کے بعد آج بھی جو ٹائم باقی بچا ہے اور آئندہ خطبات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وفات کا بڑی تفصیل کے ساتھ تذکرہ کروں گا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے خادم اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ میں آئے، مدینہ میں جب آپ پہنچے تو مدینہ کی ہر چیز روشن، ہر چیز چمکتی تھی، اس میں اجالا تھا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا تذکرہ کرتا ہے۔ سب سے پہلے 9 ذی الحجہ 10 ہجری، 9 ذی الحجہ 10 ہجری عرفات کا مقام ہے اور جمعہ کا دن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت نازل ہوتی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لوگوں، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ اس کے بعد دین کے اندر کوئی احکامات نازل نہیں ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 ذی الحجہ 10 ہجری اور عرفات کا میدان ہے، جمعہ کا دن ہے، یہ آیت نازل ہوتی ہے۔ سیدنا عمر بن فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کا دور ہے۔ ایک یہودی آتا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتا، یا امیر المؤمنین آیت فی کتابکم تقرؤونها لو علینا معشر الیہود نازلت لاتخذنا ذلک اليوم عیدا۔ عمر فاروق، آپ کی کتاب قرآن کے اندر ایک آیت ایسی موجود ہے، اگر وہ ہماری یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید منا لیتے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں وہ آیت کون سی ہے؟ کہتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ عمر، وہ آیت الیوم اکملت لکم، یہ دین جو تمہارا مکمل ہوا ہے، اگر یہ آیت یہودیوں کو ملتی، اللہ یہ کہہ دیتے کہ تمہارا دین ہم نے مکمل کر دیا ہے، جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي انزل فيه على النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وهو قائم۔ ہم وہ جگہ بھی جانتے ہیں، وہ دن بھی جانتے ہیں، وہ وقت بھی جانتے ہیں جب یہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 2 عیدیں دی۔ اسلام میں تیسری عید کی گنجائش نہیں۔ اگر ہوتا تو عمر فاروق وقت کے خلیفہ ہیں، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران، بندہ اپنا ذہن بناتا کہ ہم اسے عید بنا لیتے، اگر عمر فاروق چاہتے تو اعلان کر دیتے کہ لوگوں 9 ذی الحجہ کو ہمارے دین کی تکمیل ہوئی تھی، آج کے بعد ہم 9 ذی الحجہ اور 10 کو بھی عید منائیں گے، 9
کہ اسلام نے جتنی عیدیں دی ہیں اتنی کافی ہیں، اسلام کے اندر مزید کسی عید کی گنجائش نہیں ہے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 عیدیں دی ہیں تو وہ 2 ہی ہیں، اور مسلمان 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ عرفہ کے میدان میں آپ نے لوگوں کو آپ کھڑے ہیں، آپ فرماتے ہیں لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ عَامِي هَٰذَا۔ سیدنا جابر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات کا اشارہ کیا۔ آپ نے فرمایا لوگوں مجھ سے اپنے دین کے مناسب، دین کی باتیں، حج کی باتیں سیکھ لو۔ لعلی لا احج بعد عامی هذا، شاید کہ آئندہ سال لوگ حج کے لیے تو آئیں لیکن ان میں میں نہیں ہوں گا، ان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہوں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، علامہ ابن عبد البر نے التمہید کے اندر ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان جبریل یعارضنی، کہ جبریل سیدہ فاطمہ کے کان میں آپ نے کہا تھا کہ جبریل میرے پاس آتا تھا، ہر سال میں جبریل کے ساتھ ملتا تھا، قرآن کا ایک مرتبہ دور کرتا تھا، لیکن اس سال میں نے قرآن کا 2 مرتبہ دور کیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میرا وقت قریب آ گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایھا الناس ان عبدا من عباد اللہ، معاویہ کہتے ہیں کہ لوگوں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ان عبدا من عباد اللہ خیرہ اللہ بین الدنیا والآخرہ وبین ما عند اللہ فاختار ما عند اللہ، لوگوں اللہ نے اپنے بندے کو اختیار کیا۔ ان عبدا من عباد اللہ خیرہ اللہ بین الدنیا وبین ما عند اللہ، اللہ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو اختیار دیا تھا، وہ چاہے تو دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی چیزوں کو اختیار کر کے بعد میں میرے پاس آ جائے، اور وبین ما عند اللہ، کیا وہ ابھی اللہ کے پاس آنا چاہتا ہے، فاختار ما عند اللہ، تو میں نے اس بندے نے اللہ کا انتخاب کیا ہے، ففہمھا ابو بکر۔ اللہ کے رسول لوگوں کو بتلا رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار کیا تھا، وہ چاہے تو دنیا میں رہ سکتا ہے لیکن وہ چاہے تو میرے پاس آ جائے، فاختار ما عند اللہ، تو اللہ کے اس بندے نے اللہ کی ملاقات کا انتخاب کیا ہے، ففہمھا ابو بکر، ابو بکر کو سمجھ آ گئی کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے واپس جانے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، فبکا، تو رونے لگے اور کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ، ہمارے بچے، ہماری اولادیں آپ پر قربان ہو، ہم آپ کو جانے دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا رزقک یا ابا بکر، ابو بکر حوصلہ رکھو، صبر رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام عبرانی نے معجم الکبیر کے اندر روایت کو نقل کیا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعتکف عشر رمضان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال رمضان کے اندر 10 دنوں کا اعتکاف کرتے ہیں، لیکن جب آپ کی وفات قریب آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20 دنوں کا اعتکاف کرتے ہیں۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کو میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کروں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح دنیا سے جانے کے اشارے کر رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا اجمالی تذکرہ ذکر کر دیتا ہوں۔
27 سفر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بقیع میں گئے ہیں، آپ نے ایک جنازہ پڑھایا ہے، آپ قبرستان میں داخل ہوئے، آپ نے السلام علیکم یا اہل القبور کہا ہے اور جنازہ پڑھایا ہے، آپ واپس آئے ہیں، آپ کے سر میں درد شروع ہو گیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حجرے کے باہر بیٹھی ہیں، آج ان کی باری نہیں ہے، سوموار کا دن ہے، 27 سفر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر میں درد شروع ہوا ہے، آپ واپس آئے ہیں، آپ بے چینی کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں واہ سر کو آج میرے سر میں بڑی درد ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ اگر تجھے پتہ لگ جائے کہ آج تیرے محبوب کے سر میں کتنی درد ہے تو آج تو اپنی درد کو بھول جائے۔ یہ 27 گزرتا ہے، 28 گزرتا ہے، 29 گزرتا ہے، یکم ربیع الاول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑا سا فاقہ ہوتا ہے، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 ربیع الاول تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ 8 ربیع الاول کا دن ہے، طبیعت بوجھل ہے، دن بدن بگڑتی جا رہی ہے، صبح کا وقت ہے، دوپہر سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہانے کو دل کرتا ہے، آپ حکم دیتے ہیں 7 مشکینوں کا 7 کنووں کا پانی لایا جائے، مشکینیں ایسے ہوں کہ ان کا منہ نہ کھلا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہلایا جاتا ہے، طبیعت کچھ بہتر ہوتی ہے، آپ مسجد میں جاتے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں درس دیتے ہیں، لوگوں کو بات کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں لوگوں میں نے تمہارے اندر ایک زندگی گزاری ہے، اگر میں نے کسی کو مارا ہو، کسی کی پیٹھ پر میرے ہاتھ سے کوئی زخم لگا ہو، کوئی ڈانٹ پڑی ہو تو آج محمد کی پیٹھ حاضر ہے، آج وہ اپنا بدلہ لے سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے مجھ سے کوئی لینا دینا معاملات کرتے ہیں، کوئی مال کا لینا دینا کرتا ہے، آج محمد حاضر ہے، آج وہ اس سے اپنے مال کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان کرتے ہیں، آپ ظہر کی نماز پڑھاتے ہیں، طبیعت بوجھل ہے، گھر چلے جاتے ہیں، ایک بندہ آتا ہے کہتا ہے اللہ کے رسول آپ کی طرف میرے 3 دینار ہیں، آپ قرضہ ادا کروا دیتے ہیں، عصر گزرتی ہے، مغرب ہوتی ہے، طبیعت بوجھل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں اور سورۃ المرسلات کی تلاوت کرتے ہیں، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی وفات کے بعد یہی سورت ایک دن تلاوت کرتے ہیں تو ام فضل کہتی ہیں کہ آج اے بچے انہیں مجھے وہ دن یاد کروا دیا ہے کہ یہ آخری سورت تھی، یہ آخری قرآن کے الفاظ تھے جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے سنے تھے۔ یہ 8 کا دن پورا ہوتا ہے، 9 کی شام آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر جاتے ہیں، عشاء کا وقت ہے، آپ پر غشیاں طاری ہو جاتی ہیں، آپ اٹھتے ہیں، آپ کو غسل کیا جاتا ہے، آپ پوچھتے ہیں لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا جاتا ہے، آپ پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر غسل دیا جاتا ہے، پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں ابو بکر کو حکم دو کہ وہ آج اللہ کے رسول کے مصلی پہ کھڑے ہو کر آج نماز ادا کریں۔ 17 نمازیں، 9 کی رات، 9 کا دن، 10 کے دن، 10 کا رات، اور 11واں دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کچھ بہتر ہوتی ہے، آپ ظہر کا وقت ہے، مسجد میں جاتے ہیں، ابو بکر مصلی پہ کھڑے، پتہ چلتا ہے اللہ کے رسول آئے، پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روکتے ہیں، ان کی بائیں جانب آ کر بیٹھ کر آپ نماز ادا کرتے ہیں۔ 11 کا دن، اتوار کا دن گزر جاتا ہے، رات گزرتی ہے، فجر کا وقت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ
وآلہ وسلم آپ حجرے کا پردہ ہٹا کر دیکھتے ہیں لوگ نماز ادا کر رہے ہیں. لوگوں کو محسوس ہوا, روایات میں آتا ہے جب آپ نے پردہ ہٹایا آپ کا چہرہ اس طرح تھا جیسے قرآن کا ورق ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اشارہ کیا نماز پڑھو, آپ کے اندر اتنی وسعت اور طاقت نہیں ہے آپ اٹھ کر مسجد میں آ سکیں. یہ بھی آپ 12 ربیع الاول پیر کا دن صبح کا وقت ہے, آپ اپنی ساری بیویوں کو پیغام بھیجتے ہیں, ساری آ جاتی ہیں, بیٹی کو پیغام بھیجتے ہیں, حسن و حسین کو پیغام بھیجتے ہیں, آپ بیٹی کے کان میں ایک بات کہتے ہیں وہ رو پڑتی ہے, پھر بات کہتے ہیں وہ خوش ہو جاتی ہے, حسن و حسین کو چومتے ہیں. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر میں نے ہاتھ رکھا, آپ کا جسم اتنا گرم تھا کہ میں ہاتھ نہیں رکھ سکا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر کا عالم ہے, آخری وقت ہے, آپ کرا رہے ہیں, آپ اتنے لسکرات الموت, آپ بار بار کہہ رہے ہیں اللہم بالرفیق الاعلی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے بڑے لوگوں کو فوت ہوتے دیکھا لیکن جو تکلیف میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھی ہے اس سے بڑھ کر میں نے کسی کی تکلیف نہیں دیکھی. یہ 12 ربیع الاول کا دن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تڑپ کر فرماتے ہیں واہ کر بابا ہائے آج میرے ابا کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے. 12 ربیع الاول کو اس فاطمہ کا درد دیکھیے, یہاں ڈھول کی تھاپ پر ناچنے والے ذرا گریبان میں جھانک کر دیکھ, وہ مدینہ تھا جس کے بارے میں سیدنا انس نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول جس دن مدینہ میں آئے تھے مدینہ کی ہر چیز روشن. جب اللہ کے رسول کی روح پرواز کرتی ہے سیدنا انس کہتے ہیں کہ مدینہ کے اندر غم کی شدت کا یہ عالم تھا کہ ہم اپنے ہاتھ دیکھنا چاہتے تھے, ہمیں نظر نہیں آتے. یہ 12 ربیع الاول کا دن ہے, اٹھا کر دیکھیے صحابہ کے اندر کتنا غم تھا. عمر کہتا ہے کہ جو لوگ یہ کہیں گے کہ اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے نا اس بندے کی گردن اٹھا دو, غم کا یہ عالم تھا. یہ 12 ربیع الاول کا دن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹائم بڑا ہو گیا, انشاءاللہ اگلے جمعے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر کے وقت آپ کی کفیت کیا تھی, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا حکم دیے ہیں. دعا کر کے اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو اپنی اپنی عطا فرمائے. قبول کو بھی خالہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. یہ ایک اعلان ہے 14 ستمبر ہفتے والے دن جامع مسجد اشرف اڈا الور مولانا نصر جاوید صاحب اور مولانا ناصر مدنی صاحب ایک درس قرآن حدیث ہے. سارے ساتھیوں سے گزارش ہے اس میں ضرور شرکت فرمائیں. دعوت اللہ خیرہ 14 ستمبر بروز ہفتہ بعد نماز مغرب مولانا نصر جاوید صاحب اور مولانا ناصر مدنی صاحب. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.